جوائنٹ فیملی کے نقصانات اور جوائنٹ فیملی میں رہنے سے لڑکیاں زیادہ کیوں نفرت کرتی ہیں، یا جوائنٹ فیملی جو ہے وہ کس وجہ سے بری سمجھی جاتی ہے، کس وجہ سے جوائنٹ فیملی میں رہنا جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج اس پوائنٹ پہ بات بھی ہوگی اور آپ کے ساتھ اپنی لائف سٹوری بھی شیئر کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک آپ سب کے نصیب اچھے کرے اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ اپنی جوائنٹ فیملی کی سٹوری بھی شیئر کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس قسم کی جوائنٹ فیملی جو ہے نا، اس میں رہنے سے آپ اپنی زندگی کا بہت ہی قیمتی پل آپ کھو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلا پوائنٹ، جوائنٹ فیملی میں رہنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کے ہسبینڈ وہ والے جو آپ کو سب سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی اس گھر کی سربراہ بڑی میری جو ہے نا بھابھی ہیں، میری یعنی کہ آپ کی جٹھانی ہے، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں برداشت ہوتی؟ اس جگہ پہ برداشت نہیں ہوتی جس جگہ پہ جو ہے نا آپ کی کوئی غلطی بھی نہ ہو اور آپ کو غلط ٹھہرا دیا جائے، اور اس کی غلطی بھی ہو جٹھانی کی اور اس کی کسی غلطی بھی اسے کچھ کہا بھی نہ جائے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ جوائنٹ فیملی میں ایک لڑکی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ وہ سوچتی رہتی ہے، ٹینشن میں لگی رہتی ہے کہ اب جٹھانی نے یہاں پہ یہ غلطی کر دی ہے تو اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کسی نے اس کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کیا اور میرے ساتھ سب برا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر گھر میں ایک ہی کچن کو شیئر کرنا اور ایک ہی واش روم کو شیئر کرنا، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے روم میں اگر کوئی بات کر رہے ہو تو آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی بات کرنا چاہو گے تو آپ کو یہی ڈر لگا رہے گا کہ باہر جو ہے نا کوئی نہ کوئی سن لے گا، اور اگر کسی نے غلطی سے کوئی بات سن لی تو فوراً اس کا ایشو، اس کا مسئلہ، اس کی مصیبت کھڑی ہو جانی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور آپ سے کام نہیں کیا جاتا، آپ کام نہیں کرتی، تو اس دوران جو ہے نا وہ جٹھانی صاحبہ اپنے نمبر بنا لیتی ہیں، وہ کام زیادہ سب کے سامنے کرتی ہیں اور آپ کی جو ہے نا اس دوران ویلیو بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے لیٹی ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بچے کی دفعہ لڑکیوں کی بہت بری کنڈیشن ہوتی ہے، انہیں کچھ اچھا برا نہیں لگ رہا ہوتا، اور شادی کی شروعات میں بھی کچھ اچھا برا نہیں لگ رہا ہوتا۔ مطلب ان کی ذہنی کیفیت ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دل بھی خراب ہوا ہوتا ہے، وامٹنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نا پھر اس ٹائم پہ جٹھانی اپنے نمبر بنا لیتی ہے کام زیادہ کرنے کے چکر میں، اور جو دیورانی صاحبہ ہیں وہ بری ثابت ہو جاتی ہیں۔ اگلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے الگ سے پرسنل کوئی چیز نہیں لا کے آپ کو دے سکتے، جو کچھ آئے گا سب کے سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی سب سے پہلے بڑی کو ہی دیا جائے گا۔ وہ جب سب کچھ لے لے گی تو پیچھے جو بچا کچھ ہوگا وہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ ایک یہ چیز ہو گئی، یہ بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، میں وہی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلا کیا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اب اکٹھے گزارا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے، ایک کچن ہے، ایک واش روم ہے، سارے گھر نے وہی شیئر کرنا ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے۔ آپ وہاں پہ کوئی اپنے لیے نئی جو پسند کی کوئی بھی چیز لا کے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی کمرہ ہے۔ آپ اس میں کہاں نئی چیزیں لا کے رکھیں گے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اسپیس ہی نہیں ہے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں مل کے آپ گزارا کریں، اکٹھے آپ رہیں، ایک کی بچت کریں گے، ایک کا ہم کھائیں گے۔ جس کی بچت ہوگی اس کے خرچ پر گھر بنے گا، اور گھر ہوگا دونوں کا، برابری میں بڑا گھر بنایا جائے گا۔ اور جب گھر بن جاتا ہے اس وقت بڑے کے دل میں آ جاتی ہے، اس کی جٹھانی کے دل میں آ جاتا ہے لالچ، اور وہ کہتی ہے کہ یہ سارا مجھے مل جائے، یہ سارا میرا ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت چھوٹے کے ساتھ کر دی جاتی ہے بے انصافی، اور اسے اگر دیا بھی جاتا ہے تو وہی ایک چھوٹا سا حصہ، ایک دو کمرے اور ایک واش روم، باقی پورا گھر اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے۔ وہ پہلے جو ہوتی ہے نا، جیسے کہ میں تھی، پہلے میں ایک روم میں نے 4 بچوں کو پالا اور ایک کمرے میں صرف ایک پیٹی، ایک بیڈ اور نیچے چٹائی بچھا کے اس کے اوپر میں گزارا کرتی تھی۔ اب جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو یہاں پہ انہوں نے مجھے 2 کمرے جو ایک کمرے کے برابر ہیں، ایک بھی چھوٹا سا کمرہ ہے، دوسرا بھی چھوٹا سا کمرہ ہے، اور اس میں باتھ روم بھی ایک ہی اٹیچ ہے۔ اور وہ بھی جب بچوں نے ایک بچہ گیا ہو نا تو دوسرے بچے نے اگر واش روم جانا ہے نا تو وہ پہلے والے بچے کی آ جاتی ہے شامت، اسے کہا جاتا ہے اب جلدی نکلو، اب میری باری ہے۔ دوسرا بچہ باہر شور مچا رہا ہوتا ہے کیونکہ واش روم ایک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ الگ سے ہوتا ہے، لیکن جو بڑی والی ہوتی ہے اس کے پاس 3 واش روم ہوتے ہیں، اس کو 3 دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ان واش رومز کو بھی لاک لگا کے رکھتی ہے کہ کہیں سے ان کا کوئی بچہ وہاں پہ جا کے ان کی واش روم کو نہ یوز کر لے، جیسے کہ میرے بچے
یہ میں اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دل بہت ٹوٹتا ہے۔ اور اب یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا کم عقل، جن کو سوچ نہیں ہوتی، یا اگر سوچ ہوتی بھی ہے نا تو وہ سب کچھ بڑے بیٹے کے سپورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا ہے نا تو یہ بڑا سمجھدار ہے، تو یہ بڑے انصاف پسندی سے کام لے گا۔ لیکن بڑا انصاف پسند ہوتا ہے لیکن اسے اس کی بیوی کچھ نہیں کرنے دیتی، کیونکہ وہ ایک لالچی عورت ہوتی ہے۔ وہ سب کو اپنے نیچے رکھنا، اپنے انڈر رکھنا میں نا اپنی غنیمت سمجھتی ہے۔ اس دوران نقصان اس کے بھی کافی سارے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو بھی سارے فائدے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا، یہ نقصان میں نے اٹھایا جوائنٹ فیملی میں۔ اب ایک اور جو سب سے خاص نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی شادی آ گئی، اس کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے نا، تو جوائنٹ فیملی میں اگر آپ وہاں نہیں بھی جانا چاہ رہے ہیں نا تو آپ نے اپنے سسرالیوں کی خاطر آپ نے جانا بھی ہے، اور اگر آپ کے پاس آپ چاہ رہی ہیں کہ میری طرف سے بچت ہو جائے، ہم نہ دیں ان کی طرف کچھ، لیکن جوائنٹ فیملی کا تقاضا ہے شادی میں جتنا بھی خرچہ ہونا ہے کسی اور کی شادی میں وہ مل کے ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شادیوں پہ شادیاں، ان میں بھی خرچے کرتے رہو، ادھر بھی دیتے رہو۔ کسی کی خاندان میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ بھی جو آپ مل کے کرنا ہے وہاں پہ وہ بھی دیتے رہو۔ اور جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب آپ کے خرچے کا ٹائم آتا ہے کہ جن جن گھروں میں آپ نے خرچہ کیا ہوا ہے وہاں سے واپسی کا ٹائم ہے، اس وقت اگر آپ الگ ہو گئی ہو نا، علیحدہ ہو گئی ہو، تو نام بڑے کا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو اکٹھے تھے نا تو سب کچھ بڑے ہی کرتا رہا، چھوٹوں نے کیا کیا؟ تو پھر وہ لوگ آپ کے جب گھر میں کوئی موقع بنتا ہے خرچہ کرنے والا، کوئی شادی آ گئی، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم بڑے کے ساتھ چلیں گے کیونکہ بڑا چلتا رہا ہے، کیونکہ اس وقت نام جو بڑے کا ہوتا ہے، چھوٹوں کا تو کوئی نام نہیں ہوتا، تو پھر چھوٹے کے ساتھ وہ لوگ نہیں تعلقات رکھتے۔ یہ نقصان بھی میں نے اٹھایا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو سب سے مین نقصان ہوتا ہے نا، وہ بچوں کی تربیت کا ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ دادیاں جو ہوتی ہیں نا، جب دونوں بیٹوں کے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک کے فیوریٹ بنا لیتی ہیں اور ایک کو ڈی گریڈ کرتی ہیں۔ اب جس کو پسندیدہ بنا لیتی ہیں نا وہ بھی بگڑتے ہیں، اور جس کو ڈی گریڈ کرتی ہیں نا وہ بھی بگڑتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ بگڑتے نہیں ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا بچے کسی کے ساتھ کانفیڈنس سے بات نہیں کر پاتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ سہمے رہتے ہیں، جن کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ اور جن کی بہت زیادہ سائڈیں لی جاتی ہیں نا، وہ اتنے نڈر ہو جاتے ہیں کہ وہ باہر کسی سے بھی بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں، اور کوئی ان کو ادب لحاظ بھی نہیں رہتا، اور وہ اپنی تعلیم پہ بھی فوکس نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایکسٹرا کانفیڈنس ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ خاص ہیں۔ اس چکر میں ان کا بھی فیوچر تباہ ہوتا ہے۔ اب یہ دادیاں اپنی طرف سے دونوں کا ہی فیوچر تباہ کر دیتی ہیں، اور جس بہو کو وہ بہت زیادہ سمجھ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ بڑی اچھی ہے، میری لاڈلی ہے، بڑے بیٹے کی ہے، وہی بہو جب بعد میں اس کے بچے بگڑتے ہیں نا بڑے ہو کے، تو اسی ساس کو نا ٹھوکر بھی مارتی ہے، اور اسی ساس کو پھر سناتی بھی ہے کہ آپ نے میرے بچے بگاڑے ہیں۔ اور جس کے بچوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے نا، اسی کے بچوں کے پاس پھر واپس آتی ہیں، اور وہی بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی دادی کی کیئر بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، تمیز سے بات بھی کرتے ہیں۔ اس وقت دادیوں کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، اور یہ ہوتے کس وجہ سے ہیں؟ مین پرسن گھر کے ساس سسر، جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، اگر وہ انصاف پسندی سے سکون سے رہیں اور سب کو رہنے دیں تو یہ مسئلے نہ ہوں۔ اور سب سے جو آخری تو میں نہیں کہوں گی، نقصانات تو ڈھیر سارے ہی ہیں، اس کے ختم ہونے والے ہیں ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ہمارے اسلام میں نا یہ نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ضروری ہے، لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ نا پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اتنی مشکلوں سے، اتنے لاڈ پیار سے انہوں نے بیٹے کو پالا ہوتا ہے، تو پچھلی عمر میں انہیں بھی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ بہو آئے گی، بہویں مجھے بھی سنبھالیں گی، ہمیں سنبھالیں گی، ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اس سب کو نا بڑھاپا اپنا اگر اچھا بنانا ہی ہے تو تھوڑے سے اور عقل سے کام لیں، اور بچوں کی شادیاں پہلے نہ کریں، بلکہ پہلے ان کے الگ الگ گھر بنائیں، اور جب الگ الگ گھر بن جائے نا تو بندہ خوشی سے کبھی ایک بہو کے ساتھ رہیں، کبھی دوسری کے ساتھ رہیں، تاکہ وہ آپ کی عزت اور دید بھی کریں، کوئی مسئلہ بھی نہ بنے، کوئی لڑائی بھی نہ بنے، سب سکون سے رہیں۔ وہ اپنے اس وہم میں ہوتے ہیں نا کہ شاید یہ لوگ الگ الگ ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے۔ اگر وہ خود پیار سے سب کو الگ الگ کر دے نا تو یہ مسئلہ ہی نہ بنے۔ اور سب سے جو آخری اور مین نقصان ہوتا ہے نا کہ ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہ کے سارا سامان بنایا جاتا ہے، چیزیں بہت ساری خریدی جاتی ہیں، لیکن جب علیحدگی کا وقت آتا ہے تو کسی ایک فرد کو دے دی جاتی ہیں، دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ تم بنا لو، تم چھوٹے ہو، چھوٹوں کو کہا جاتا ہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، بڑوں کو کہا جاتا ہے، بڑے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بڑا خرچہ کیا ہوا، یہ سارا ہمارا ہے، وہ لے کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے بیچارے جہاں ہوتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اس وقت تک ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی انہوں نے تعلیم کا خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر کی جو ہے نا باقی چیزیں نہیں خرید پاتے۔ تو یہ سب سے بڑا مین
نقصان ہوتا ہے، ان پہ غور کیجیے گا۔ اور اگر ان سب پوائنٹس میں سے کوئی بات آپ کے گھر کی ہے نا تو پلیز میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور کسی بھی پوائنٹ پہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور جو کر چکے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ، اور جو میری پیاری پیاری بہنیں میرے چینل کو سپورٹ کر رہی ہیں، میرے چینل کا وزٹ کرتی ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرتی ہیں، ان کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کے چینل پر ان کی ویڈیوز کو بھی میں بالکل مکمل واچ کرتی ہوں، لائک بھی کرتی ہوں، اور اگر مجھے ٹائم نہ بھی ملے تو میں ویڈیو کو لگا کے کچن میں ساتھ میں اپنا کام کرتی رہتی ہوں، لیکن میں ویڈیو ان کی فل واچ کرتی ہوں۔ اچھا، ایک اور جو آیا ہوا ہے آج کل کہ آئیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میں آپ کے کو سبسکرائب کرتا ہوں، اچھا یہاں سے جب میں سبسکرائب کر دیتی ہوں تو وہ مجھے انسبسکرائب کر دیتی ہیں، یہ حالت ہے آج کل پاکستانیوں کی۔ تو اس وجہ سے ابھی میں نے تو سوچ لیا کہ میں آئندہ کسی کا چینل سبسکرائب نہیں کروں گی، خاص طور پہ ان لوگوں کا جو کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم آپ کے کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ یہ تو غلط بات ہوئی نا کہ آپ اگلے بندے سے سپورٹ کروا لیتے ہیں اور خود پھر اسی کو انسبسکرائب کر دیتے ہیں، اور یہاں سے وائی ٹی اسٹوڈیو میں سب پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز ایسا کام نہ کیا کریں، نہیں اس طرح کر کے نا جو بھی کوئی کام ہے آپ 2 نمبری سے کریں گے تو اس میں نہ برکت ہوگی نہ آپ کو فائدہ ہوگا، تو ایمانداری سے کام کریں تاکہ آپ کو بھی جو ہے نا اس کا صلہ ملے۔ تو اچھا جی، اب میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل کسی اور نئے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اچھا، آپ لوگ کسی اور نئے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہیں یا کوئی ایسا سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کیجیے گا، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنا دیا کروں گی۔ ویسے بھی میں زیادہ تر نا بچیوں کے سوالوں کے جواب پہ ہی ویڈیو بناتی ہوں، اور آج بھی جو ہے میرے پاس اور بھی کافی سارے کوسچنز ہیں، تو انشاءاللہ ان میں سے جو کل سامنے آ گیا اسی پر ویڈیو بنا دوں گی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔